بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج ہم آپ کو ایک انڈونیشیا کے ایک گاؤں کی ایسی انوکھی داستان سنانے لگے ہیں جو کبھی آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ انڈونیشیا کا یہ ایسا گاؤں ہے جہاں پر بچے ماؤں کے بغیر رہتے ہیں، اور اس کے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں تمام مائیں کام کے سلسلے میں گھر سے دور دوسرے ملکوں میں کام کر رہی ہیں، اور انڈونیشیا میں ان علاقوں کو بغیر ماں کے گاؤں کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے ایک سروے کیا اور جو آپ کی خدمت میں پیش ہے، اور کچھ لوگوں کے انٹرویو بھی آپ کی نظر ہیں۔ ایلی سوسی اوتی کی ماں جب انہیں ان کی دادی کے پاس چھوڑ کر گئی تو وہ صرف 11 سال کی تھی، اور ایلی کے والدین میں علیحدگی ہو چکی تھی، اور ان کی ماں مارشیا کو سعودی عرب میں گھریلو ملازمہ کا کام کے لیے جانا پڑا۔ جب ایلی سے پہلی بار ملی تو ان کا اسکول کا آخری سال تھا۔ ایلی نے بتایا کہ ماں کے جانے کے بعد ان کی زندگی قابل رحم تھی، انہیں اپنے والدین کی علیحدگی کا بھی دکھ تھا۔ ایلی کا کہنا تھا کہ جب میں اپنے دوستوں کو ان کے والدین کے ساتھ دیکھتی ہوں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، میں چاہتی تھی کہ میری ماں واپس آ جائے کرتے ہیں، لیکن کسی بھی بچے کے لیے اپنی ماں سے علیحدہ رہنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ کریمانتل ادیبیہ کی ماں جب انہیں چھوڑ کر گئی تو وہ محض 1 سال کی تھی۔ کریمانتل کو تو یہ یاد نہیں کہ وہ کبھی اپنی ماں کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اس وقت جب وہ پہلی بار اپنی ماں سے ملاقات کی، وہ پرائمری اسکول ختم کر چکی تھی اور اس کی ماں سے ملنے آتی تھی۔ کریمانتل اپنی آنٹی کو ہی ماں سمجھتی تھی جس سے ان کی دیکھ بھال کی تھی۔ مجھے یاد ہے میری ماں رو رہی تھی اور میری آنٹی سے کہہ رہی تھی کہ اسے کیوں نہیں معلوم کہ وہ میری بیٹی ہے۔ کریمانتل کی آنٹی کا کہنا تھا کہ ان کے پاس اس کی کوئی تصویر نہیں تھی، اور کریمانتل کو صرف اپنی ماں کا نام اور پتہ معلوم تھا۔ کریمانتل کا کہنا ہے کہ میں اپنی ماں کو یاد کرتی تھی، لیکن ساتھ مجھے غصہ بھی آتا تھا کہ وہ ہمیں چھوڑ کر کیوں چلی گئی۔ ایشیا کے اس علاقے سے عورتوں نے 80 کی دہائی میں ملک سے باہر جانا شروع کیا تھا، اور کس طرح کا قانونی تحفظ نہ ہونے کے سبب یہ لوگ طرح طرح کی زیادتیوں کا شکار بھی ہوئے۔ کئی لوگ مر گئے، کچھ کے ساتھ ان کے مالکان نے بری طرح مار پیٹ کی، اور کچھ کو بغیر اجرت کے گھر واپس بھیج دیا۔ کبھی کبھی تو یہ مائیں بچے ساتھ لے کر واپس آئیں، جو بچے یا تو ان کے ساتھ زبردستی جنسی تعلق کا نتیجہ تھے یا پھر ان کی مرضی سے ایسا ہوتا تھا۔ ان بچوں کو اکثر تحفہ سمجھا جاتا ہے۔ ایسی ماؤں اور ان کے بچوں کی زندگی کتنی مشکل ہے، اور انہیں پیچھے رہ جانے والے بچوں کے لیے سپورٹ گروپ بنایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ماں کے سائے میں پرورش پانے اور کسی رشتہ دار کے ساتھ رہنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ایسے بچے اپنا اعتماد کھو دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے گھر میں چلنے والے آفٹر اسکول کلاسز نے ان بچوں میں تبدیلی پیدا کی ہے، اور ہم ان کے ہوم ورک میں ان کی مدد کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ بچے اپنی پڑھائی ٹھیک طریقے سے کر رہے ہیں۔ ہم انہیں اسمارٹ کلاسز کہتے ہیں، اور اس کی مدد سے بچے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، انڈونیشیا کے 2/3 تارکین وطن مزدور عورتیں ہیں جو رقم کما کر بیچتی ہیں، اس سے اگلی نسل اپنے تمام خواب پورے کر سکتی ہے۔ ان لوگوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ماں کی عظمت کیا ہے اور ماں کیا ہے اور ماں۔ Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.